امتیاز آپا، ہمارا جو موضوع جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کے سامنے بھی پیش کیا، آزمائش اور رنج و غم. دین اسلام رنج و غم کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کیا تعلیمات ہیں، ارشاد فرمائیے گا. یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا. ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا ایمانیات میں بیسک عقیدہ ہے ہمارا کہ ایک دن آنا ہے اور اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، جسے ہم یوم آخرت پر ایمان کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو یوم آخرت پر ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ یہ خبر ہو کہ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے اور ہم جو ہر لمحہ گزر رہا ہے اس میں ہم امتحان دے رہے ہیں. اب یہ امتحان کا جو لفظ ہے یہ بھی بذات خود آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم بچوں کے امتحان لیتے ہیں تو ان کو پرکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا، کیا سیکھا سارا سال. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لفظ امتحان بھی استعمال فرمایا. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب مہاجر مومنات آئیں تو آپ ان کی جانچ پرکھ کر لیا کریں. جب لفظ امتحان آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نرمی سے، ذرا محبت کے ساتھ اس آزمائش کی جانچ پرکھ کر لی جائے. پھر اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال فرمایا قرآن مجید میں، ابتلا اور بلا کا جو لفظ آتا ہے کہ ان کو جانچا جائے، پرکھا جائے، ان کو آزمایا جائے. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم آزمائیں گے تمہیں اچھائیوں کے ساتھ بھی اور تم پر جو مصائب آتے ہیں ان کے ذریعے بھی. گویا جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ اس سے تمہاری جانچ پرکھ کی جا رہی ہے، تمہیں آزمایا جا رہا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری آزمائشوں کا بھی ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے ان سب چیزوں کے ساتھ، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مال جانے دے کر بھی، لے کر بھی، جاؤ منصب سے بھی. یہ سب تمہارے امتحان ہیں اور آزمائش ہے. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فَتَنَا کا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھٹی میں ایسے ڈال دینا کہ کثافتیں ساری ختم ہو جائیں. جیسے سونے کو بھٹی میں ڈال دیتے ہیں تو اس کی کثافتیں دور ہو کے خالص سونا رہ جاتا ہے. تو اس کو فتنہ بولتے ہیں. اور اسی کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ جو فتنہ کا لفظ آیا ہے کہ یہ تمہارے لیے نفس کو بڑی مرغوب ہے، بڑی محبت ہے، مال بڑا اچھا لگتا ہے، اولاد بڑی پیاری ہے. تو مگر یہ اس کے ذریعے تمہیں جانچا اور پرکھا جا رہا ہے. اور جب تم ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہو مال اور اولاد کی تو اس کا مطلب ہے کہ تم سے کثافتیں دور ہو گئی اور تم خالص سونے کی طرح خالص ہو گئے ہو، تمہارے اندر پیورٹی آ گئی ہے. پھر آپ دیکھیے تو اللہ رب العزت نے اور بھی الفاظ استعمال فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. یہ ساری مختلف حالتیں ہیں جو انسانوں پر طاری ہوتی ہیں، سختی کی، مصائب کی، تنگی کی، جنگوں کی حالت. فرمایا جو صبر کرتے ہیں یہی تو سچے لوگ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں. تو صبر کی ڈھال ان کو دے دی ہے. اور اللہ رب العزت نے تکلیف کا لفظ بھی آتا ہے قرآن مجید میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی برداشت کے مطابق اسے اسی طرح سے آزمایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو جس سے میں نے آغاز کیا عسر کا لفظ استعمال ہوا. عسر کا لفظ معاشی تنگی کے لیے بھی آتا ہے کہ جب مال کم ہو جاتا ہے، غربت آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے. مگر علماء کہتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے، ہر طرح کی کوئی تنگی محسوس کر رہا ہے دل تو اللہ رب العزت نے بتا دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے، ہر آزمائش کے ساتھ نوازش جڑی ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیں تو حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے غم کے لیے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو دوستی ہم سے کر لیتے ہیں پھر انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہو سکتا، اس خوف اور غم سے بے نیاز ہو گئے. تو یہ میں نے چند لفظ رکھے آپ کے سامنے جن کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہاری آزمائشیں ہیں، ان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، یہ رنج آئیں گے تم پر، مگر تمہیں کیا کرنا ہے وہ طریقہ بھی سکھا دیا گیا.